عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس کانفرنس میں مدعو کرنا ممکن ہوا ہے، جن کے دیدار اور جن سے استفادہ کے لیے پورا شہر کلکتہ مشتاق تھا۔ الحمدللہ وہ دن پورے آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہوا اور انسانوں کا دونوں طبقہ مسلم و غیر مسلم، علماء کرام اور خاص طور پر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے فیضیاب ہوا۔ اللہ ہم سبوں کے عمل میں اخلاص عنایت فرمائے اور اسے شرف و قبولیت بخشے، آمین۔ اس سنہرے موقع پر ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر علماء کرام اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے مشکور ممنون ہیں کہ آپ نے ہم دونوں کی دعوت کو قبول فرمایا اور اپنا قیمتی وقت نکال کر فیضیابی کا موقع عنایت فرمایا۔ الوداع ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی دا کلکتہ فروٹ مرچنٹس ایسوسیشن کو اپنا سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے اپنے تمام اراکین سوسائٹی کی جانب سے مشکور و ممنون ہے کہ اس ایسوسیشن نے یقینی طور پر ایک ایسا مبارک اقدام کیا ہے جو اس کی اپنی تاریخ میں ایک سنہرا باب ہے اور دیگر دوسرے تجارتی ایسوسیشنز کے لیے دعوتی خدمات کی حصہ داری میں ایک آئیڈیل اور بہترین نمونہ بھی بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے شرف و قبولیت بخشے، آمین۔ یوں تو مختلف ایسوسیشنز کی جانب سے انسانی فلاح و بہبود کے بہت سارے کام جیسے بلڈ ڈونیشن کیمپ، آئی ٹریٹمنٹ کیمپ، ہیلتھ کیمپ وغیرہ جیسے کام تو انجام دیے جاتے ہیں، مگر انسانیت جس فلاح و بہبود کی سب سے زیادہ محتاج ہے وہ ہے اس کے اندر اسلامی روحانیت پیدا کرنا، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت مند زندگی مل سکے، کیونکہ خون سے زیادہ روح کی ضرورت ہے کہ روح کے بغیر زندگی ناممکن ہے اور روحانیت کے بغیر زندگی بیکار اور ایک عذاب ہے، مگر روح کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ بہت کم ہے بلکہ ناپید۔ بلا شک و شبہ کلکتہ فروٹ مرچنٹس ایسوسیشن کا یہ گرہ قدر تعاون اور دین حق کانفرنس کا انعقاد جہاں بہت مبارک اور مستحسن قدم ہے، وہی دعوت اللہ کے فریضے کی ادائیگی کے ذریعے انسانی زندگی میں روحانیت پیدا کرنے کی ایک دعوت بھی ہے۔ سوسائٹی اپنا سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے امید کرتی ہے کہ آئندہ بھی یہ ایسوسیشن دعوت اللہ کے کاموں میں حصہ لیتی رہے گی۔ اللہ توفیق سے نوازے، آمین۔ آخر میں سوسائٹی اپنی نیک خواہشات اور دنیا و آخرت کی خیر و بلائی کی دعاؤں کا خوبصورت گلدستہ دا کلکتہ فروٹ مرچنٹس ایسوسیشن کی کو پیش کرتی ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ وسلم اجمعین۔ اور یہ سپاسنامہ میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنے دست مبارک سے فروٹ مرچنٹس ایسوسیشن کے صدر اور سیکریٹری کو عنایت فرمانے کی زحمت گوارا کر لیں۔ جزا اللہ خیرہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ حضرات کی اس سنجیدگی کے ہم مشکور ہیں۔ اب بس صرف چونکہ اس کا نشست اصغر علی امام مہدی صاحب کی صدارت میں منعقد ہوئی ہے، لہذا میں صدر صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ صرف دعائیہ کلمہ کے اوپر اجلاس کے اختتام کا اعلان کر دے تو بہتر ہوگا۔ اور اعلان سے پہلے میرے بھائیو ایک بار پھر ہم آپ کو اعلان کر دیں کہ قرآن اور سائنس کا حساس موضوع جو آج کے موضوع سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح کم دلچسپ موضوع نہیں ہوگا، آپ اس کے منتظر رہیں اور اسی جذبے اور ولولے کے ساتھ دوبارہ ہم آپ کا استقبال کرنے کے لیے یہاں تیار بیٹھے ہیں اور آپ کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اور ہم ایک اور اعلان کر دیں کہ بھائی کل صبح رابندر سدن ہال آڈیٹوریم ہال کے اندر ڈاکٹر صاحب کا انگریزی پروگرام منعقد ہونا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، اتنے مطالبات مسلم اور نان مسلم کی جانب سے ایسوسیشن کو اور سوسائٹی کو آیا ہے کہ ہم نے پورا نہیں کہا، ہم پورا نہ کر سکے، لیکن الحمدللہ سی ٹی کیبل پر جس طرح آج پورے شہر کلکتہ کے اندر یہ پروگرام براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح سے رابندر سدن ہال کا پورا پروگرام انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے ہوئے اطمینان سے دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم نان مسلم برادرز کو ہم پھر گزارش کریں گے کہ ہماری دعوت پہ ضرور تشریف لائیں۔ اب ہم ہو سکتا ہے کہ اب ہم صدر صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ تشریف لائیں اور دعائیہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً و بعد، اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں ہم سب ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت والجلال نے جن بھائیوں کو، جن ایسوسیشنز کو، جن تنظیموں کو، جن علماء کو اور جن جوانوں کو، جن رضاکاروں کو اور ہمارے عوامی بھائیوں کو اس نیک کام کے لیے توفیق عطا فرمائی ہے، ان سب کو جہاں مزید اس طرح سے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طریقے سے ان کے گناہوں کی مغفرت بھی فرما دے۔ اللہ رب العزت والجلال سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال
تو سب کا خالق و مالک ہے، تو نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، تو نے ہی اپنا پیغام ہمیں سنایا ہے کہ ہم ہی تمہارے خالق و مالک ہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو اور اس طریقے سے کرو جس طریقے سے میں نے تم کو اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا میسج اور پیغام دیا ہے۔ ہم یہ بھی دعا کریں، اللہ رب العزت والجلال سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال تو نے ہم پر بہت اور سب سے بڑی دولت تو نے ہم پر نشاور کی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ رب العزت والجلال تیرے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، محمد الرسول اللہ اور سارے نبیوں پر سارے رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن تیرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت، جو میسج، جو سندیش لے کر کے آئے ہیں، محمد الرسول اللہ وہی تنہا ہمارے ایسے رسول ہیں اللہ جو تیرا پیغام ہم کو سنانے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے طور پر ہم کو عطا فرمایا ہے، اس پر جس طریقے سے ہم ایمان لے آئے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اس پر عمل بھی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ رب العزت والجلال یہ امانت تم نے پہاڑوں کو دی تھی، یہ امانت قرآن کی تم نے زمین پر بھی پیش کیا تھا، یہ امانت تم نے آسمان کو بھی دیا تھا، یہ ہم سے بہت زیادہ دیکھنے میں مضبوط سرشتی اور مخلوق ہیں۔ تو نے کہا تھا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ رب ہم نے یہ قرآن جیسی دولت، قرآن جیسی طاقت، قرآن جیسی انسانیت کی بھلائی اور رہنمائی کی چیز ہم نے دی تھی، پہلے آسمان کو دیا تھا، سارے آسمانوں کو دیا تھا، یہ اتنا مضبوط ہے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ زمینوں کو دیا تھا، اس نے انکار کر دیا، پہاڑوں کو دیا تھا، اس نے انکار کر دیا تھا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ڈر گئے تھے کہ یہ امانت ہم اپنے بھائیوں تک، ایسے بھائیوں تک جو اپنی ہی عزت لوٹتے ہیں، ایسے ہی بھائیوں تک جو اپنا ہی خون بہاتے ہیں، اپنے ہی جیسے خون کو بہا دیتے ہیں، ایسے ہی بھائیوں تک جو اپنے ہی جیسے لوگوں کو کے ساتھ گھات کرتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال ہم ایک ایک کے پاس جائیں گے، خواہ وہ کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہوں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی کی طرف اپنا انتساب مذہب کے اعتبار سے، دھرم اور قوم اور ملک کے اعتبار سے کرتے ہیں، ہم ان کے پاس جا کر کے نرمی سے، حکمت سے تیرے دین کو پھیلائے ہیں۔ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، رب العزت والجلال ہمیں یہ توفیق ارزانی فرما دے، اس کلمے کے توفیق جو سب سے بڑی دولت دی ہے، اس دولت سے ہم کو فائدہ بھی اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم مسلمان ہیں تو اس راہیے سے کہ ہم صحیح اس کو سب سے بڑے خزانے کو اس سے حاصل کر کے، اس کتاب سے حاصل کر کے اپنی زندگی بھی اچھی بنائیں، اپنے بھائیوں کی زندگی کو اچھی بنائیں، اور اپنے دیگر بھائیوں کو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے ان کی زندگی بھی اچھی بنائیں۔ اسی کے ساتھ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال قرآن کے واسطے سے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یہ تقریر فرمائی ہے، اس قرآن کی برکت کو عام کر دے اور ان کو بھی اس دنیا جہان میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھائی میرے یہاں حاضر ہوئے ہیں یا دور دراز سے جہاں سے سن رہے ہیں، اللہ رب العزت والجلال ان کے سب کو گناہوں کو اس مسلم شریف حدیث کی روشنی میں معاف فرما دے، اور اس کی برکت سے ان کی دنیا جہان میں اسلام اور ایمان کی دولت بھر دے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال ہم دعا کرتے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.